کبھی سوچا ہے کہ دنیا بھر کے سائنسدان اور انجینئرز ایک دوسرے کے کام کو آخر سمجھتے کیسے ہیں؟ مطلب کوئی ٹوکیو میں بیٹھا ہے، کوئی کیلیفورنیا میں اور کوئی یہاں کراچی میں، لیکن سب جیسے ایک ہی زبان بول رہے ہیں۔ کیسے؟ جواب چھپا ہے ایک بہت ہی سادہ لیکن اتنا ہی طاقتور سسٹم میں، اکائیوں کا بین الاقوامی نظام یعنی SI۔ تو چلیے آج پیمائش کی اس عالمی زبان کی خوبصورتی اور اس کے پیچھے کی ذہانت کو دریافت کرتے ہیں۔ اچھا، SI سسٹم سے پہلے کی دنیا کا تصور کریں۔ پیمائش کی دنیا میں بالکل افراتفری کا عالم تھا۔ ہر ملک، یہاں تک کہ ہر شہر کا اپنا الگ نظام تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک عالمی، ایک متفقہ نظام کی ضرورت پڑی ہی کیوں؟ ذرا سوچئے، آپ آن لائن کچھ خرید رہے ہیں اور اس کا وزن ایک ایسی اکائی میں دیا جسے آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ کیا آپ وہ چیز خریدیں گے؟ شاید بالکل نہیں۔ بس یہی مسئلہ سائنسدانوں اور تاجروں کو روزانہ درپیش تھا، لیکن ایک بہت ہی بڑے عالمی پیمانے پر۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں کنفیوژن اور غلطیوں کی وجہ سے سائنسی ترقی اور تجارت دونوں ہی رکے ہوئے تھے۔ تو یہ افراتفری چلتی رہی 1961 تک۔ پھر دنیا بھر کے سائنسدانوں نے کہا، بس بہت ہو گیا۔ ان سب نے مل کر ایک ایسا نظام بنانے کا فیصلہ کیا جو سب کے لیے کام کرے، ایک ایسا نظام جو سائنس اور تجارت کو سرحدوں سے پرے ایک ساتھ جوڑ دے۔ اور بس یہیں سے SI نظام کا آغاز ہوا۔ دیکھیے، یہ صرف اکائیوں کا ایک سیٹ نہیں تھا، یہ ایک انقلاب تھا، ایک ایسی زبان جو سرحدوں کو نہیں مانتی اور پوری انسانیت کو علم اور دریافت کی تلاش میں ایک کر دیتی ہے۔ تو اس عالمی زبان کے حروف کیا ہیں؟ حیرت کی بات ہے، صرف 7۔ جی ہاں، اس پوری کائنات کی ہر چیز کو ناپنے کے لیے صرف 7 بنیادی اکائیاں ہیں جو اس پورے نظام کی بنیاد ہیں۔ سمجھ لیں کہ یہ پیمائش کی ABC ہے۔ صرف 7! لگتا ہے نا یقین کرنا مشکل، لیکن دیکھیے یہی تو SI نظام کا کمال ہے۔ اس کی سادگی میں ہی اس کی خوبصورتی ہے، اور ان 7 اکائیوں میں پوری کائنات کو ناپنے کی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ یہ ہیں وہ 7 جادوئی اکائیاں، لمبائی کے لیے میٹر، کمیت کے لیے کلو گرام، وقت کے لیے سیکنڈ اور باقی 4 بھی۔ ان میں سے ہر ایک کی ایک انتہائی درست اور نہ بدلنے والی تعریف ہے جو کائنات کی بنیادی خصوصیات پر مبنی ہے۔ مطلب ایک میٹر پیرس میں بھی اتنا ہی ہے جتنا چاند پر ہوگا، اور آج بھی وہی رہے گا جو 100 سال بعد ہوگا۔ اب ان میں سے 3 سے تو ہم سب بہت اچھی طرح واقف ہیں، میٹر، کلو گرام اور سیکنڈ، روز انہیں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ یہ کتنے طاقتور ہیں؟ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہماری پوری جدید دنیا، ہمارے اسمارٹ فون سے لے کر آسمان سے باتیں کرتی عمارتوں تک، سب کچھ کھڑا ہے۔ اچھا، تو اب جب ہمارے پاس اس زبان کے حروف آ گئے ہیں تو چلیے اب کچھ الفاظ بناتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ان بنیادی اکائیوں کو، ان بنیادی بلڈنگ بلاکس کو جوڑ کر زیادہ پیچیدہ چیزوں کو ناپا جا سکتا ہے۔ انہیں کہتے ہیں ماخوذ اکائیاں، اور جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے یہ اخذ کی جاتی ہیں۔ ہم بنیادی اکائیوں کو لیتے ہیں، انہیں آپس میں ملاتے ہیں اور کچھ نیا بنا لیتے ہیں، بالکل لیگو سے کھیلنے جیسا ہے، لیکن سائنس کے لیے۔ رفتار کے بارے میں سوچئے، کیا ہے رفتار؟ یہی نا کہ کتنا فاصلہ طے ہوا اور اس میں کتنا وقت لگا۔ تو SI نظام میں یہ سادہ ہے، بس میٹر کو سیکنڈ سے تقسیم کر دیں، فاصلے کا حرف اور وقت کا حرف مل کر رفتار کا لفظ بنا دیتے ہیں۔ آسان ہے نا؟ اور یہ تو صرف شروعات ہے۔ رقبہ، حجم، دباؤ، قوت، قریباً ہر وہ چیز جسے ناپا جا سکتا ہے وہ انہی 7 بنیادی اکائیوں سے اخذ کی جا سکتی ہے۔ یہ واقعی ایک آفاقی نظام ہے جو ہمیں کائنات کے ہر پہلو کو سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ چلیے اب SI نظام کے ایک اور بہت ہی ذہین حصے کی بات کرتے ہیں، سابقے یعنی پریفکسز۔ یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں جو کائنات کے سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے پیمانوں کو آسانی سے سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ذرا ان نمبروں کو دیکھیے، انہیں لکھنا اور پڑھنا تو ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہیں، اور سوچئے صرف ایک صفر کی غلطی پورے حساب کو گڑبڑ کر سکتی ہے، چاہے وہ مریخ پر جانے والے راکٹ کا حساب ہو یا کسی دوا کی خوراک کا ہو۔ لیکن خوش قسمتی سے اس کا ایک بہتر طریقہ موجود ہے۔ SI سابقے اصل میں ایک طرح کے شارٹ کٹ ہیں۔ یہ ہمیں ایک لمبے چوڑے نمبر لکھنے کے بجائے ایک چھوٹا سا لفظ استعمال کرنے دیتے ہیں۔ یہ سب 10 کی طاقت کا کھیل ہے، مطلب ہر قدم 10 گنا بڑا یا چھوٹا ہوتا ہے، جو ہمارے اعشاری نظام کے ساتھ بالکل پرفیکٹ کام کرتا ہے۔
تو 5 کے آگے 6 صفر لگانے کے بجائے ہم صرف میگا کہہ دیتے ہیں اور 5 ملین میٹر بن جاتا ہے 5 میگا میٹر۔ اسی طرح 0.001 میٹر بن جاتا ہے صرف 1 ملی میٹر۔ دیکھا، یہ ایک سادہ سا ٹول ہے جو زندگی کو بہت آسان بنا دیتا ہے اور غلطیوں کے امکانات کم کر دیتا ہے۔ تو آخر اس کی اہمیت کیا ہے؟ بڑی تصویر کیا ہے؟ ایسائی نظام صرف اکائیوں کا ایک مجموعہ ہونے سے کہیں بڑھ کر کیوں ہے؟ چلیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ اس اقتباس میں کہا گیا ہے، ایس آئی نظام سائنس کی عالمی زبان ہے۔ یہ سائنسدانوں کو آپس میں بات کرنے، اپنے خیالات بانٹنے اور مل کر انسانی علم کی حدوں کو آگے بڑھانے کا موقع دیتا ہے۔ یہ عالمی تعاون کی بنیاد ہے۔ اور سنیے، یہ صرف سائنسدانوں کے لیے نہیں ہے۔ ہر بار جب کوئی جی پی ایس استعمال کرتا ہے، انٹرنیٹ پر کچھ خریدتا ہے یا بس موسم کا حال چیک کرتا ہے تو وہ ایسائی نظام کے فائدوں سے مستفید ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ پوشیدہ انجن ہے جو ہماری جدید دنیا کو چلا رہا ہے۔ تو آگے کیا؟ کیا یہ 7 بنیادی اکائیاں ہمیشہ کے لیے کافی رہیں گی، یا جیسے جیسے ہم کائنات کے بارے میں اور سیکھیں گے، جیسے ڈارک میٹر یا کوانٹم کمپیوٹنگ کے راز، تو کیا ہمیں 8ویں، 9ویں یا شاید 10ویں بنیادی اکائی کی ضرورت پڑے گی؟ مستقبل میں کیا چھپا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔